بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹا سا عنوان افعال ناقصہ سے متعلق۔ افعال ناقصہ وہ افعال جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اس میں ایک سوال آیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا جار مجرور افعال ناقصہ کے متعلق ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ جو افعال ناقصہ ہیں، کیا ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ جار مجرور کا تعلق قبول کریں؟ کیونکہ جار مجرور جن چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں وہ فعل، اسم فاعل، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ افعال ناقصہ جو ہیں تو یہ فعل، تو کیا یہ قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ تو محترم، اس کے جواب میں دو مذہب ہیں۔ پہلا ابن جنی فارسی مبرد بھی اسی میں ہیں، اچھا علامہ جرجانی بھی اسی میں ہیں۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ جار مجرور افعال ناقصہ کے ساتھ اپنی رشتہ داری قائم نہیں کر سکتے، یا یوں کہہ لیں افعال ناقصہ جار مجرور کو اپنا متعلق نہیں بنا سکتے۔ جی، متعلق نہیں ہوں گے، یعنی کہیں جملے میں فعل ناقص سے جملہ اسمیہ بن رہا ہو اور جار مجرور بھی آئے تو جار مجرور ان کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ جار اور مجرور ان افعال ناقصہ کے متعلق نہیں ہوں گے۔ دوسرا مذہب شارح کافیہ علامہ رضی کا ہے، ابن حشام بھی اسی میں آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قبول کر سکتے ہیں، جار مجرور افعال ناقصہ کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ مختار مذہب جسے کہا جاتا ہے، اصح مذہب جسے کہا جاتا ہے، مغنی اللبیب وغیرہ کتابوں میں جسے اختیار کیا گیا، وہ یہ دوسرا ہے کہ افعال ناقصہ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جار مجرور کا تعلق قبول کر لیں، ان کو اپنا متعلق بنا لیں۔ اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آخر وہ کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس تعلق کو قبول کرنے اور نہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے؟ یعنی فعل تو ہیں، یہ جب فعل ہیں تو قبول کرنا چاہیے۔ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ لفظ جار مجرور کو قبول نہیں کرے گا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جار مجرور کو قبول کرے گا؟ تو یہ باتیں ہوتی ہیں لاجکس پوائنٹس، اگر یہ ذہن میں بیٹھ جائیں تو کئی مقامات پر عقدے حل ہو جاتے ہیں اور پھر فن کی گہرائیوں میں اترنے میں مزہ آتا ہے، غوطہ لگا کے موتی نکالنا آسان لگتا ہے۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ فعل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک حدث اور نمبر دو زمانہ۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی فعل میں، ٹھیک ہو گئی؟ حدث اور زمانہ، یعنی جب آپ کہتے ہیں دارابا تو ایک تو زمانہ ماضی ہے اور دوسرا وہ ایکشن مارنے کا اس میں موجود ہے جس کو ضربا کلیئر کرتا ہے۔ تو فعل کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، حدث پلس زمانہ، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے یہ جو قابلیت ہے، یہ جو صلاحیت ہے حدث والی، یہ حدث والی صلاحیت جو ہے یہ قبول کرتی ہے اس کو، جار مجرور کو۔ جس لفظ میں سے یہ معنی نہیں ہوگا، ختم کر دیا جائے گا، حدث کا معنی جہاں سے ختم کر دیا جائے گا وہاں جا کے آپ کا جار مجرور پھر تعلق نہیں کرے گا۔ اس میں جامد میں یہ نہیں ہوتا، لہذا وہاں جار مجرور اس کے متعلق نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ اصل پوائنٹ ہوتا ہے حدث کا، کہ حدث ہے تو جار مجرور قبول ہو جائے گا، نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ اب یہ جو اختلاف ہے ان دونوں کا، یہ اسی پر بیس کرتا ہے۔
ان احباب کا کہنا یہ ہے کہ افعال ناقصہ جو ہیں وہ معنی حدوثی سے خالی ہو جاتے ہیں، معنی حدوثی سے خالی ہو جاتے ہیں، اب صرف یہ زمانے کا فائدہ دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ افادہ زمان کرتے ہیں خالی، ان میں حدث کا معنی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ جار مجرور کو قبول نہیں کریں گے۔ علامہ رضی اور ابن حشام کہتے ہیں جی کریں گے، کیونکہ ان میں زمانے کے ساتھ حدث بھی پایا جاتا ہے، معنی حدوثی ان میں موجود ہوتا ہے، لہذا ان کے متعلق کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ان دونوں کا آپس میں لیسا میں اختلاف ہے۔ ابن حشام نے تو جنرلی 17 کے 17 افعال کو کہا کہ یہ قبول کر سکتے ہیں، رضی نے کہا لیسا جو ہے نا یہ ان کے ساتھ چلے گئے کہ لیسا میں معنی حدث ختم ہو جاتا ہے، لہذا لیسا قبول نہیں کرے گا، باقی سارے افعال جار مجرور کا تعلق قبول کریں گے۔